عشق تو میرا یار تو میرا عشق تو میرا یار تو میرا دین تو ایمان. خواجہ غلام فرید کا کلام یہ والا جب بھی سنا جاتا ہے تو بے اختیار روحی یاد آ جاتی ہے. روحی چولستان، جن لوگوں نے روحی کو دیکھا ہے، اس کی مختلف کیفیات کو دیکھا ہے، ان کو معلوم ہوگا کہ روحی کی حیثیت بھی ایک محبوبہ کی طرح ہے. جس طرح ایک عاشق اپنی محبوبہ کو ہر کیفیت اور ہر آن میں دیکھنے کا متمنی ہوتا ہے، روحی کو دیکھنے کا نشہ بھی ایسا ہی ہے. آپ کہیں گے کہ روحی کو کیسے ہر کیفیت میں دیکھا جا سکتا ہے؟ اگر اس بات کو اگر آپ سمجھنا چاہیں تو ضروری ہے کہ آپ کم از کم 24 گھنٹے روحی میں گزاریں. اور مناسب یہ ہے کہ صبح کے وقت اگر آپ بہاولپور سے چل رہے ہیں، ناشتہ وغیرہ کر کے چلیں، گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے وہاں پہنچیں. دوپہر کے وقت آپ وہاں پہنچیں گے اور آپ وہاں دوپہر کی تمازت سے لطف اندوز ہوں. پھر شام ہوگی. شام کا غروب آفتاب کا منظر تو سبحان اللہ، تا حد نگاہ صحرائی صحرا، اور سورج دور ڈوب رہا ہوتا ہے افق پار، سرخی مائل. بالکل یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے ایک نئی نویلی دلہن اپنا چہرہ دکھانا بھی چاہ رہی ہے اور شرما بھی رہی ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر وہ جو خنکی اترتی ہے، ٹھنڈک سی، بے شک کتنی گرمی ہو اس وقت ماحول میں، اور صحرا جب سرد ہونا شروع ہوتا ہے تو کیا خوبصورت منظر ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو چیز بھلی معلوم ہوتی ہے، وہ جو لوگ وہاں رہنے والے ہیں مقامی، ان کی گائے جو کہ سینکڑوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، وہ چرنے کے لیے گئی ہوتی ہیں. شام کے وقت وہ واپس آتی ہیں ٹوبوں پر، اور ان کے گلے میں بڑے بڑے جو ٹل کہنا چاہیے گھنٹیاں جل ترنگ کی طرح بج رہی ہوتی ہیں، اور وہ ساز اتنا خوبصورت لگتا ہے. رات کا منظر تو بہت ہی دل موہ لینے والا ہے، انتہائی سکون. اور اگر کہیں چاندنی کی رات میسر آ جائے تو پھر آپ دیکھیں کہ ہر طرف چاندنی چھٹکی ہوئی، اور صحرائی وہ جو ٹیلے ہیں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی پرستان ہوتا ہے. ہم نے جب وہاں رات گزاری تھی ٹوبے پر، غالباً صحاب یا کلاب اس ٹوبے کا نام تھا، اور وہ سردی کے دن تھے. وہاں وہ حاجی صادق یاد ہے جو ٹوبے کے کا وہ جہاں ہمیں لے کر گیا، مجاور ہیں وہاں کے. مجاور سے مراد ہرگز یہ نہیں جیسے ہمارے ادھر اپر پنجاب میں مزاروں کے مجاور ہوتے ہیں کہ وہ لمبا چوگا پہن کے سارا دن وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ وہاں مجاور کا کانسیپٹ یہ ہے کہ جو چنن پیر وہ وہاں بہت بڑے بزرگ تھے، ان کا مزار ہے، ان کے ارد گرد کے لوگ جو بڑے کھاتے پیتے ہیں زمیندار ہیں وہ اپنے آپ کو مجاور کہلاتے ہیں عقیدتاً. اگر آپ کو میری بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ دیکھیے جس طرح حجاز مقدس کی وجہ سے جو بھی سعودی عرب کا بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین شریفین کہلانا پسند کرتا ہے، تو وہ لوگ بھی اپنے آپ کو عقیدتاً مجاور کہلواتے ہیں. خیر وہ ہمارے لیے انہوں نے وہاں چارپائیاں اور بستر وغیرہ پہلے سے منتقل کیے 4-5 لوگوں کے لیے. رات کو پھر ایک روحی کے گلوکار کو بلوایا، لیاقت علی کو مجھے ابھی تک یاد ہے، نحیف، اور اپنے داماد کو لے کے آیا جس نے طبلے پر سنگت کی، اور لیاقت نے ہارمونیم پہ کافیاں گائیں. لیاقت بھی بڑا عجیب آدمی ہے، بڑا پیارا، بڑا ہی جذبے والا. اس نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا ہے کہ میں روحی میں ہی رہوں گا اور صرف ساری زندگی خواجہ صاحب کی کافیاں ہی گاؤں گا. بڑی منتیں کی. ساجد دورانی جو پروڈیوسر ہوا کرتے تھے انہوں نے اسے کہا ایک دفعہ کہ آپ چلیں میرے ساتھ لاہور ریکارڈنگ وغیرہ کریں، لیکن وہ نہیں مانا. رات اس نے ہمیں بہت محظوظ کیا، وہ کبھی رات بھول نہیں سکتی. اور صبح کے وقت جب اٹھتے ہیں تو وہ گائیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے سفر کو روانہ ہوتی ہیں باہر کھیتوں میں چرنے کے لیے. ان کا دودھ وہاں دھویا جاتا ہے، اور پھر جو انہوں نے ناشتے میں تواضع کی چوری
ضرور کھلاتے ہیں. ہاتھ سے بنی ہوئی روٹی, چکی سے پسا ہوا آٹا, اور اس میں پھر گندی ہوئی گائے کے مکھن میں چوری, شکر ملی ہوئی. اور پھر وہاں سے کہتے ہیں بچوں کو, جاؤ میاں بن جاؤ, کھمبیاں پاٹاؤ, مشرومز جو ہوتی ہیں, اور وہ بھی گائے کے مکھن میں بنی ہوئی. سیٹو وہاں کی ایک خاص سبزی ہے جو کہ وہی عورتیں بنانا جانتی ہیں. تو بہت خوبصورت منظر. آپ کہیں گے کہ اگر 24 گھنٹے وہاں گزار لیں تو گویا ہم روہی کو مکمل دیکھ پائیں گے. ایسا کبھی ہوا ہے بھلا کہ کسی محبوبہ کو دیکھنے کی خواہش عمر بھر میں ختم ہو جائے یا اس کی کیفیات ختم ہو جائیں؟ اگر مجھ سے پوچھیں تو روہی کو دیکھنے کا صحیح جو موسم ہے وہ جب سردی شروع ہو رہی ہوتی ہے, اور اگر بارشیں ہو چکی ہوں, وہ بارشیں جس کے بارے میں خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ خبر روہی تو آئی ہے, بارش تھی ہے, وہ ایک عید کا سماں ہوتا ہے, ٹوبے بھر جاتے ہیں. اس وقت اگر آپ وہاں جائیں تو منظر ہی اور ہوتا ہے. آپ کے پاس اگر گاڑی ہے تو آپ گزر رہے ہیں ٹیلوں کے درمیان میں, تو قطرن ایک خودرو پودا ہے جس طرح جبی ہوتی ہے, اس میں سے جب گاڑی گزرتی ہے تو وہ جو کیفیت ہے, اور میں بتاتا ہوں آگے آپ کو قطرن کی خوبی. قطرن کے پتوں کو اگر آپ لے کے ہاتھ پہ ایسے ملیں اور چھونگیں تو خوشبو آتی ہے. خیر, وہ جب آپ اس موسم میں جاتے ہیں تو ہر طرف ہریالی ہے, ہریالی, خوبصورتی. اور وہ جو جانور ہیں, گائیں وغیرہ, وہ قطرن کھاتی ہیں. اور مجھے یاد ہے کہ آتے ہوئے ہمیں انہوں نے وہ دودھ جو پلایا, وہ اس میں خوشبو جو آ رہی تھی قطرن کی, جو میں نے کہا کہ ہاتھوں میں ملنے سے سونگھیں تو وہ آتی ہے, وہ کئی دن تک آپ کی روح میں سما جاتی ہے. بہت ہی خوبصورت. اور اتنی خوشی ہر طرف نظر آتی ہے ان لوگوں میں. وہ لوگ جو کہ 6 مہینے شہر میں نہیں آتے, پانی دیکھ کر, ٹوبے بھرے دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہ وہی کیفیت ہوتی ہے جس کے بارے میں خواجہ صاحب نے کہا ہے کہ اے روہی یار ملاوڑی ہے, شالا تھیوے ہر دم ساوڑی ہے, ونج پیسوں لسڑی گاوڑی ہے, گھن اپنے سونے سہیں کنوں. سمجھ آیا آپ کو میں نے جو کہا ہے؟ یہ ادھر پنجابی لوگ ہیں پر پنجاب کے, کہ میں یہ جو روہی ہے یہ وہ ہے جہاں محبوب سے وصل ہوتا ہے, محبوب ملتا ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ ہمیشہ سرسبز رہے. میں وہاں جاؤں گا اور گائے کی لسی پیوں گا, کس سے لے کر؟ گھن اپنے سونے سائیں کنوں, یعنی اپنے محبوب سے لے کر.